بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کم ہی ہوتا ہے کہ اتوار والے دن اتنی خبروں کے ڈھیر لگے پڑے ہوں کہ آدمی کو سمجھ نہ آئے کہ کون سی خبر پر بات کی جائے اور کون سی خبر کو چھوڑ دیا جائے یا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آج ایک خوفناک خبر ہے، بڑی خوفناک خبر ہے، اور اتوار والے دن اس طرح کی خوفناک خبر کم آتی ہے سامنے، اور یہ خبر پاکستان کے سسٹم کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہو سکتی، ایک چانس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو تباہی کی خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز شریف صاحب نے بیسیکلی علامتی ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے جو آنے والے وقت میں تحریک انصاف کی، بلکہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا یہ والی خبر جو علامتی طور کے اوپر ایک کام ہوا ہے، اس کے دور رس نتائج کیا نکلنے ہیں، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھ آ جائے، اور خصوصاً بالخصوص جتنے مفرور ہیں وہ اور جتنے جیل کے اندر ہیں وہ، ان کو اس خبر کو وہ ٹرانسلیٹ کر پائیں تو ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ آج راتی تو خان صاحب نے نیند نہیں آئے گی، یہ بات لکھ لیں، اور شاید وہ جو اندر تڑفا پڑا ہوا تھا کوئی راستہ نکالو، وہ جو فرسٹریشن تھی کہ دیواروں میں ٹکریں بج رہی ہیں، منہ سے چاگ نہیں کر رہی ہے، وہ شاید اسی وجہ سے تھی۔ آگے چل کے میں اب شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ خبر کون سی ہے۔ زرداری صاحب نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے ہر طرح کے دہشت گردوں کے خلاف، ہر طرح کے دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ہے اس کو نہ صرف اون کیا ہے بلکہ یہ اعلان کیا ہے، علامتی طور پر نہیں، زبانی طور پر، کہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جیسے بھی دہشت گرد ہیں، کسی کے بھی ایما کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کا پیچھا کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ اور مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اگر ان کو موقع مل گیا مزید، ابھی تو ان کو پنجاب لیول کے اوپر موقع ملا ہے، اگر ان کو مزید، اور وہ میرا خیال ہے کہ موقع مل جائیں گے، وہ جس رفتار سے جس طریقے کے ساتھ چل رہی ہیں، یعنی کہ بڑی انوویٹو کام کر رہی ہیں، وہ دنیا میں کوئی بالکل نئے کام نہیں ہے، لیکن پاکستان کے سسٹم میں وہ چیزیں وہ کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کبھی کسی نے کیا، یا پھر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ یہ توقع تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی نیا پاکستان وہ بنائیں گے۔ تو مریم نے آج بی بی نے جو آج کام کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے، بڑا حوصلہ افزا ہے، بڑا زبردست، بڑا خوبصورت۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح یہ درد دل رکھنے والے لوگ یہ والے کام کرتے ہیں، جس طرح وہ ملائکہ بخاری والا تھا نا، یہ بھی ایک درد دل رکھنے والا کوئی جو شخص ہے یا شخصیت ہے، وہ یہ والا کام کر سکتی ہے جو آج انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کیا۔ میں نے کم از کم کسی وزیر اعلیٰ کو یہ والا کام کرتے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ میری معلومات کی کمی ہو یا میری یادداشت کی کوئی خرابی ہو، البتہ میں نے یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ یہ والا کام کسی اور نے کیا ہو۔ اسی طرح ایک جو سافٹ امیج ہے پرائم منسٹر آفس کا، پرائم منسٹر کا، وہ آج ایک بار پھر دیکھنے کو ملا۔ شہباز شریف صاحب نے ایک غریب بچے، اور یہ حق ویسے شہباز شریف صاحب کے کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی وہ بچی روتے روتے ملی تھی نا کہ آپ میرے باپ ہیں، جو دانش اسکول میں پڑھی تھی، اسی طرح ایک بچہ ہے، وہ میں پوری کہانی آپ کو سناؤں گا، وہ اس نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ قلعہ سیف اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے آج پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، بڑی مزے کی کہانی ہے۔ باقی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں کتنی کرپشن ہوئی تھی، اور وہ کتنی کرپٹ حکومت تھی، اس کے باوجود وہاں پر بندوق کے زور کے اوپر حکومت بن چکی ہے انہی کی، جن کا اپنی پارٹی، افضل مروت صاحب جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے، وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب ایک عجیب سا ہیجان، میں پہلے بھی کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کسی کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ دل کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی بات جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کا دوست تو نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ اس پر یہ سارے وہ ایشوز ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ میں یہ پہلے چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کر لیں جو صدر زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، میں اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی شاید وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے
اس کو پاکستان کی اس قوم کی اپنی جنگ قرار دیا. اور جو جنگ 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر جو آ گئی تھی، جیسے بھی آئی تھی، جس طرح بھی آئی تھی، اس کے متعلق ہم پوری قوم جو تھی وہ انتشار کا یا منقسم تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو. اور جو پرویز مشرف صاحب تھے وہ ان کے ہوتے ہوئے، حالانکہ وہ ایک بالکل آپ ڈکٹیٹر، ظاہر ہے کہ ان کی بات جو تھی اس کے اوپر کوئی اور بات نہیں کر سکتا تھا. پوری ریاست ان کے اشارے ابرو کے اوپر چلتی تھی، یعنی ان کے اشاروں کے اوپر پاکستان کی ریاست ایکٹ کرتی تھی. تو اس کے باوجود فوج کے اندر باہر سیاسی جماعتیں، دیگر لوگ، مذہبی جو گروپس ہیں، وہ اس جنگ کو ہونے نہیں کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا خان صاحب تو آج تک نہیں کرتے، امریکہ کی جنگ تھی. انہوں نے پاکستان کے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے 2018 میں، GHQ میں جب وہ وزٹ کرنے گئے تھے اور شہداء کی جو یادگار تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا یہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی ہے. پتہ نہیں پہلے کون سی جنگ تھی، وہ کس کی جنگ لڑی تھی. تو میں اس فلسفی یا اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کس کی جنگ تھی، کس کی جنگ نہیں تھی. مدعا صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے پرویز مشرف کے بعد جب حکومت آئی تھی 2008 والی، تو انہوں نے یہ اون کی تھی یہ والی جنگ. بینظیر بھٹو اسی جنگ اور وہ جو ملی بھگت تھی طالبان کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کی، اس وجہ سے وہ اپنی جان سے بھی گئیں. بینظیر بھٹو کہتی تھیں، میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو سردار لطیف خان کھوسہ کے گھر ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تب تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے لیڈر. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ پاکستان کا پرچم بنگلہ دیش میں سرنگوں ہوتے دیکھا. اب میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے پاکستان کا پرچم KPK میں، اس وقت KPK جو تھا صوبہ سرحد تھا، انہوں نے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ سوات میں پاکستان کا پرچم سرنگوں ہو، اور یہ ہو رہا ہے. ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے. تو ان کو پھر ہم نے امریکی جنگ کا پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن پیپلز پارٹی نے اس جنگ کو اون کیا. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کل جو ہمارے شہداء تھے ساتھ، ان کے جنازوں میں وہ شریک ہوئے. وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا، 2 منٹ کا خطاب کیا، قوم کے نام پیغام دیا کہ یہ میرے بچوں کا خون گرا ہے، یہ پاکستان کی قوم کے بیٹوں کا خون گرا ہے، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ہم ان کا قبر کی دیوار تک پیچھا کریں گے، اور یہ جنگ ہماری ہے، ہم اس جنگ کو جیتیں گے. پاکستان پائندہ باد. یہ مختصر سا 2 منٹ کا ان کا خطاب تھا. چیف آف آرمی سٹاف بھی وہاں پہ تھے، جنازوں کو کندھا دیا. اب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ عمران خان صاحب نے کسی جنازے کو کندھا دیا ہو ہمارے شہیدوں میں سے کسی ایک کو. عمران خان صاحب تو اس جنگ کو اپنی جنگ ہی نہیں سمجھتے، نہ کہتے ہیں، اعتراف ہی نہیں کرتے تھے. اور 7 سلام پیش کریں ان کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو مسلط کیا قوم کے سروں کے اوپر، جو شہیدوں کی یادگار پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ خون رائے کہاں گیا. اس کا مطلب یہی تھا کہ پتہ نہیں کس کی جنگ لڑتے مارے گئے، یہی اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف، میں بار بار کہتا ہوں، بار بار یہ والی بات ہوتی ہے کہ جو پاکستان 80,000 پاکستانیوں کے جو قاتل ہیں، 80,000 ان کے وہ دوست ہیں، ان کے وہ ہیرو ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے راستے ہموار کیے. ان کو دوبارہ انہوں نے پاکستان میں KPK میں سوات میں بسایا، اور پھر پاکستان کے اندر جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے ایک بار پھر سے. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ جنگ تو لڑ لیں گے، یہ سارا کچھ کر لیں گے، لیکن جنہوں یہ نہیں پوچھیں گے ان سے جنہوں نے ان کو بسایا، واپس پاکستان میں دوبارہ دہشت گردوں کو بسایا، وہ کون لوگ تھے. وہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں تھے، وہ باجوہ صاحب تھے، وہ فیض حمید صاحب تھے. ان کو نہیں پوچھیں گے، اور یہ پوچھے بغیر کم نہیں سدھے ہونے. یہ ہم فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا یار، کرنی پڑے گی. تو وہاں پر وقار مجروح ہوتے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا مجروح ہوتا ہے. اور PTI کیا کر رہی ہے، وہ جن کو وہ دوست کہتی ہے طالبان کو، وہ ہمارے شہداء کا مذاق اڑا رہی ہے، اور کس طرح غلیظ وہ مذاق اڑا رہی ہے، ٹھٹھا لگا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. کہ عطا تارڑ صاحب نے بھی ان کو ذرا وہ فرانزک کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور PTI کے لوگ ہیں. اور PTI آج دیکھیں کہ
جو تھے صدر صاحب نے تو جنازہ پڑھا، اور جو کے پی کے میں جو ہمارے شہداء گئے ہیں، یہ جو اس حالیہ میر علی والے واقعے میں شہید ہوئے ہیں، جن کا نماز جنازہ صدر صاحب نے پڑھا، ان کو ان کے آبائی ایبٹ آباد پشاور علاقوں میں دفنایا گیا ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیو وہاں پر شامل ہوا ہو، یہ خبر میری نظروں سے نہیں گزری۔ مطلب یار آپ کی کرسی کیا گئی، آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا، آپ ملک ریاستی اداروں شہیدوں آپ کسی کو بخشنے کو تیار نہیں، آپ نے ڈس آن کر دیا سب کو پوری فوج کو، پوری جو ایک کہہ لیں کہ ایک قومی پالیسی ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان وہی تھا نا، قوم کا فیصلہ تھا۔ تو اور پھر یہ میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرتا، یہ جو کچھ بو رہے ہیں ان کو یہ کاٹنا پڑنا ہے، اس کی ایک قیمت ہے، ان کو دینی پڑنی ہے، نہیں سمجھ آ رہی مطلب جو تو پہن گئی ہیں تو پھر لگ پتہ جائے گا، تو اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم بی بی گئی ہیں آج کولڈ لکھپت جیل۔ کولڈ لکھپت جیل وہ کیوں گئی؟ وہاں پہ جا کے انہوں نے روزہ افطار کیا، جو خواتین قیدی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے افطاری کی، وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی، یعنی انہوں نے گئے دنوں کو یاد کیا۔ پھر جو انقلابی کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قیدیوں کا درد محسوس کیا، اور انہوں نے یہ چونکہ وہ خود قیدی رہی ہیں وہاں پہ، اور میں نے پہلے بھی یہ والی بات کی تھی کہ ان کی والدہ سے بات نہیں وہ کر سکی تھیں، اور ان کو اطلاع ملی تھی جیل میں کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ تو یہ وہ درد ہوتے ہیں جو بندے کو پازیٹیو اگر ہوں تو وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اگر منتقم مزاج ہو تو پھر وہ جہاں جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے وہاں پر وہ اپنے مخالفوں کو گھسیٹتا ہے۔ تو الحمدللہ میرا یہ خیال تھا کہ شاید، اور یہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مریم جو ہے وہ منتقم مزاج ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی وہ انتقام لینے والی سوچ رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کی آج ملائکہ بخاری والا ایکٹ وہ بھی شاندار، خالصتاً انسانی بنیادوں کے اوپر، اور آج وہ جو جیل میں بیٹھیں اور جا کے وہاں پر قیدیوں کو ویڈیو کال اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ کرنے کا جو انہوں نے پلان سہولت فراہم کی ہے، جس کا آج انہوں نے افتتاح کیا ہے، ایک جوان قیدی کی اس کے بچوں اور بیوی کے ساتھ بات کروائی، یہ وہ کام ہے جو بہتری عوام کی بہتری کے لیے ہے، جس طرف ہمارے عمومی طور پر حکمرانوں کا دھیان ہی نہیں جاتا، اس طرف وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو پاکستان میں اسی طرح کی ڈراسٹک اور بیسک چینجز لانی پڑنی ہے سسٹم کے اندر۔ مریم بی بی ابھی پنجاب کی سطح کے اوپر ہیں، اچھے کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ ان کو اگر کل کو موقع ملا پاکستان کے لیول کے اوپر سرو کرنے کا تو آئی تھنک سو کہ یہ بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ اور انہوں نے وہاں پر باتیں کی کہ جی کہ میرے والد بھی یہیں پہ قید تھے، میں بھی یہیں پہ قید تھی، لیکن مجھے اپنے والد سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور مجھے اندازہ ہے کہ قیدیوں کی مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی وہ بیسیکلی وہ دل ہلکا انہوں نے کرنی تھی وہاں پر اپنا، اور برحال ایک اچھا ایکٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ جب 2022 میں سیلاب آیا تھا بڑے لیول کا، تو یہ جب دورے کر رہے تھے کے پی کے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، تو وہاں پر قلعہ سیف اللہ میں ایک ان کو اسٹوڈنٹ ملا تھا، چھوٹا سا بچہ جس کا نام تھا اکرام اللہ۔ اس نے وزیر اعظم سے اس وقت، یعنی شہباز شریف صاحب ہی تھے، ان سے کہا تھا جی سر ہمارے اسکولوں میں یہاں پر تعلیم شلیم کا کوئی معیار نہیں، کوئی حال نہیں، ٹیچر آتے ہی کوئی نہیں، تو کوئی کام کرو، دھیان کرو ادھر اس پاس سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تم کہاں پہ پڑھے ہو؟ تو انہوں نے کہا گھر بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں ٹیچر پرائیویٹلی ٹیوشن وغیرہ اس طرح کر کے کام چلا رہے ہیں، لیکن تنخواہیں لیتے ہیں، ٹیچر آتے نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس بچے کے کانفیڈنس دیکھ کے، اس کے اندر ارج دیکھ کے یہ کہا کہ جی کہ ان کو ذرا نا انتظامیہ کو کہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، تو ان کو لارنس کالج مری وہاں پر داخلہ دلوایا گیا۔ بچے کی جو تصاویر ہیں وہ شیئر ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، پہلے جب ملے تھے 2022 میں، اور اب ملے ہیں 2024 ہے نا جی، 2 سال بعد ملے، تو بڑا کانفیڈنس کا لیول، خیر وہ کانفیڈنٹ بچہ شروع سے تھا۔ تو شہباز شریف صاحب درد دل رکھتے ہیں، اور انہوں نے میرے پاس کئی ایک مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ یہ جب وزیر اعلیٰ تھے، یہ 2008-9 کی بات ہے میرا خیال ہے، اگر میں ایکسپریس میں ہوتا تھا تب ان دنوں، تو رضوان صاحب اب وہ کینیڈا جا چکے ہوئے ہیں، محمد رضوان،
وہ رپورٹر تھے ایکسپریس 24/7 کے. انہوں نے وہ واقعہ بتایا, بڑے ذمہ دار رپورٹر تھے, کہ ادھر نا ٹاؤن شپ میں کوئی بچی تھی, وہ اغوا, پھر زیادتی, پھر قتل. تو رات گئے وزیر اعظم صاحب, وہ جب کیس سالو ہو گیا, بچی کو دفنا دیا گیا. اب یہ محمد رضوان صاحب کو ایک پولیس والے نے یہ والی بات بتائی تھی جو وہاں پر موجود تھا. شہباز شریف صاحب رات گئے, وہاں پر پہنچے اس گھر میں, اور اوہو ان سے جا کے بچی کے والدین سے ملے اور ہاتھ جو کے کھڑے ہوئے. تو وہ پولیس والا بتاتا ہے کہ وہ جو بچی کی ماں تھی, اس نے وزیر اعلیٰ, وہ جس طرح غم سے نڈال تھی, اور جس طرح وہ, میں اگر یہ مجھے پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ منظر کشی کیسے کروں, کہ وہ اپنا سینہ بھی پیٹ رہی تھی اور ان کے یہ جو کندھے ہیں نا, ان کے اوپر بھی ہاتھ مار رہی تھی چیخے مارتے ہوئے. ماں تھی, باپ اس کا ساتھ کھڑا تھا, اور شہباز شریف صاحب بھی رو رہے تھے اور وہ والدین بھی رو رہے تھے. تو خیر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہیں اسی طرح کے آدمی ہیں. تو پھر دانش اسکول وغیرہ بنائے, پھر وہ بچی والا سین آپ نے دیکھا ہوگا, وہ پھر پنجاب حکومت نے اس کو کیش کروانے کی بھی بڑی کوشش کی. تو شہباز شریف صاحب ذرا نا وہ ان کے پہلے خیالات تو ذرا لیفٹ والوں کی طرف ہوتے تھے, چھوٹی گاڑی استعمال کرنی, چھوٹے چھوٹے, مطلب وہ ہوتا ہے نا لگژری لائف, وہ ان کی عادت نہیں تھی. لنڈن میں بھی تھے تو ٹرین پہ سفر کرتے تھے. آپ کو لگے گا میں ان کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہا ہوں, لیکن یہ حقائق ہیں. تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب والی بات جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, لیکن کیا کروں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ابھی میں نے وہ جو خبر دینی ہے پی ٹی آئی کے اوپر, جو عذاب ٹوٹنے والا ہے, جو رات کو نیند نہیں آئے گی, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. لیکن شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی کہ وہ جو ہے نا اپنے, انہوں نے ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ غالباً کیا ہے کہ جو محمود خان صاحب تھے, انہوں نے پچھلے دور میں کوئی اس طرح کی اٹ سٹ لگائی تھی اپنی, کوئی ٹانکا فٹ کیا تھا کہ ایک مائن سے ان کو روزانہ 25 لاکھ روپے وہ کماتے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور بھی پی ٹی آئی کے 9 وزراء کی کرپشن کے متعلق بتا رہے تھے, اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی ہے. تو پھر انہوں نے ساتھ ایک یہ بھی بات کہی ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کو بنی گالہ کے بجائے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا جو نیریٹو تھا یا جو فیصلہ تھا وہ پارٹی نے کیا تھا, اور یعنی شاید ان کے اوپر الزام آ رہا تھا کہ انہوں نے کروایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بنی گالہ میں رکھتے ان کو, تو وہ تو جنگل ہے, تو سیکیورٹی ان کی اڈیالہ جیل میں ہی بہترین تھی. اور یہ فیصلہ جس میٹنگ میں ہوا تھا وہاں پر علیمہ بی بی بھی شامل تھیں. تو بیسیکلی یہ لڑائی جو ہے پی ٹی آئی کے اندر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے, اور کنفیوژن اور ہیجان اینڈ لیول کا ہے. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کی طرف سے کھیل رہا ہے. ہر بندہ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے, وہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اور عمران خان صاحب سب کے اوپر یہی شک کرتے ہیں. ہر جو بندہ نیا ملنے والا جاتا ہے اس سے دوسرے کی رپورٹ لیتے ہیں, وہ اس کے خلاف یعنی کرنا دا کچا. تو یہ کسی پارٹی کی تنظیم کے لیے جو اس کا ڈسپلن ہے, یہ اس کے لیے بڑی خوفناک بات ہے. تو یہ بہرحال ہونا ہے, کیونکہ جب آپ سیاست نہیں کریں گے بلکہ آپ فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود فساد کا شکار ہوں گے. تو جو خبر آج سن کے چیئرمین پی ٹی آئی کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اتوار والے دن دفتر کھلا کے جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, ان کی ملازمت میں 1 سال کی توسیع دے دی ہے. ہاتھ ہے. اب یہ اس کے دور رس نتائج ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کا چاکا کھلا ہوا ہے. یہ جو نواز شریف صاحب کے ٹینشن نہیں دینی, وہ جو باتیں تھیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں, اور شہباز شریف صاحب اسی لیے ضروری تھے. ہیں جی, سمجھے کرے اس بات کو. اور یہ بات میں اصولی طور پر ایکسٹینشنوں کے خلاف, لیکن جو وائرس عمران خان وائرس اور جو کچھ پھیلا ہوا ہے میں اس کے بھی خلاف ہوں اصولی طور کے اوپر, کہ اگر آپ نے اس وائرس کا خاتمہ کرنا ہے فوج کے اندر سے, فوج کے باہر سے, پاکستان کے سسٹم سے, پاکستان کی سیاست سے, تو پھر آپ کو کٹہرے میں لانا پڑے گا جنرل راحیل شریف اینڈ کمپنی سے لے کے
ہر وہ بندہ جس نے پروجیکٹ عمران خان کی آبیاری کی اور جس نے اس پروجیکٹ کو پاکستان کے نظام کے اندر انجیکٹ کیا، وہ جنرل باجوہ ہوں، وہ جنرل فیض ہوں، جنرل پاشا ہوں، جنرل کیانی ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اب نہیں ہونا، فی الوقت تو نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ ہوگا. تو لیکن یہ اصل طریقہ تو یہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا جی کہ اپنا ڈسپرین دے کے کینسر کا علاج کرنا، اللہ رحم کرے، تو وہ بھائی جان وہ پھر اس کے لیے تو پھر ایکسٹینشنیں ضروری ہیں، لینی نہیں چاہیے. اور یہ ایکسٹینشن جو ہے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. نواز شریف صاحب نہیں مانتے تھے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. یہ جو ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بھی ملاقات کی تھی جا کے لندن میں. تو شاید یہ اس کا ایک کہہ لیں کہ سمجھے نا کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو کردار ادا کیا گیا تھا، یہ اس کا بھی ثمر ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے ایکسٹینشن والی، یہ ظہیر احمد بابر سدھو صاحب تک رکنی نہیں ہے، آگے جائے گی، آگے جائے گی تو پھر سسٹم جو ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی. سسٹم کی کنٹینیوٹی ہوگی تو پھر یہ جو چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا. یعنی کہ 9 مئی کرنے والے ماسٹر مائنڈ ایگزیکیوشن کرنے والے، ان کی اگلے 6 سال تک جاننی ہوگی. تھوڑے کو زیادہ سمجھیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.